हाँ, मैं हाल ही में क्या कहते हैं ये यूएसए में चुनाव हुए, उसमें जो है क्या कहते हैं रिपब्लिकन की काफ़ी अच्छी जीत हुई और काफ़ी उसको पॉपुलर वोट मिले। अच्छा, इस चुनाव में जो है एबॉर्शन एक बहुत बड़ा इशू रहा है। मैं ये पूछना बिल्कुल। चाहता हूँ कि इस्लाम जो है एबॉर्शन के बारे में क्या सोचता है? मतलब कि इस्लाम एबॉर्शन के फेवर में है या अगेंस्ट है या कोई अन्य ऑप्शन है, अदर ऑप्शन है? तो इस्लाम की एबॉर्शन के ऊपर क्या राय है? तो भाई ज़रा आमिर भाई इस पे कुछ बताओ। इस पे उलमा के इस्लामिक स्कॉलर्स के दो रूलिंग्स हैं। ये चूंकि मॉडर्न डे इश्यूज से आता है और फिकी मसला है, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का आता इस्लामिक लॉ के अंडर है, मगर चूंकि फिकी मसला है तो इसमें इज्तिहाद मौजूद है। इज्तिहाद कहते हैं कि स्कॉलर्स जो हैं, मल्टीपल स्कॉलर्स, वो बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कुरान और सुन्ना की बेस पर, उनके प्रिंसिपल्स की बेस पर कि आया ये चीज बेहतर है या नहीं। तो दो चीजें होती हैं जो रूलिंग्स निकल कर सामने आई। कुछ स्कॉलर्स हैं जो बहुत ज्यादा लिटरली फॉलो करते हैं, जिनको जवाहिर या जाहिरी कह सकते हैं आप, या ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा एक्सट्रीम इस मामले के अंदर रवैया रखते हैं। एक्सट्रीम नहीं कहना चाहिए, मैं सिर्फ आपको उसकी सेंस बताने के लिए। तो वो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये कैटेगोरिकल हराम है, अबॉर्शन नहीं हो सकता, ये नेचुरल फिनोमेना है, जैसे चीजें हो रही हैं उसको उस तरह होने दो। कुछ ये रूलिंग्स देते हैं, मगर एक बड़ी तादाद है और बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, यानी आप ये देख लें कि इंटरनेशनली उनको सुना जाता है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं मुफ्ती या वो प्रॉपर को रिलीजियस आलम दीन तो नहीं है, मगर उन्होंने ये बात करते हुए कहा कि उन्होंने इंटरनेशनली अरब के कई स्कॉलर से ये बात डिस्कस की थी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ये बात मेंशन की हुई है कि उनका मानना ये है या उनका रूलिंग ये है कि ये प्योरली मेडिकल इशू है। अगर किसी की लाइफ थ्रेट में आती है उस अबॉर्शन की वजह से और बचाई जा सकती है, तो हालत इज़्तिरारी के अंदर, यानी एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर अबॉर्शन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने इस्तदलाल किया कुरान की उस आयत से जिसमें लिखा है कि अगर किसी इंसान की जान जा सकती है भूख की वजह से या कहत की वजह से, तो अगर वो खिंजीर का गोश्त खा सकता है या शराब पीनी पड़ जाती है इतनी कि वो जिंदा रह सके, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, वो खा सकता है, कुरान ने इजाजत दी हुई है जिंदा रहने के लिए। इसी तरीके से कलमा कुफर जो है, जो कि हर हाल में हराम है, मगर अगर किसी की गन पॉइंट है, कुछ जान पे बनाई हुई है, तो उसको कलमा कुफर कहना पड़ता है। मिसाल के तौर पर पहले ये चीज शायद इतनी समझ ना आ सकती होती, मगर आज के हिंदुत्व के बैनर के प्रोसेस के नीचे और इनके राम राज्य के अंडर हम ये चीज बड़े आराम से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक मुसलमान को 15-20 हिंदुत्व के गुंडे और टेररिस्ट और आतंकवादी जो हैं, राम भक्त जो हैं, वो घेर लेते हैं और वो कहते हैं कि JSR का नारा लगाओ वरना तुम्हें पीटेंगे मारेंगे। तो ऐसी सूरत में उस नौजवान के पास यह राइट उसको इस्लाम देता है कि अगर वो देख रहा है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वो अपने बेहतर जानता है, तो वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए ऐसा जुमला कह सकता है जिससे उसकी जान बच सके, उसकी सेहत बच सके, उसकी आबरू बच सके, उसकी लाइफ बच सके, उसका सर्वाइवल हो सके। तो ऐसी सूरत में वो ये काम कर सकता है, बोल सकता है। तो इसे बोलते हैं इज़्तिरारी हालत। वमन इज़्तुर्रा, कुरान में इस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इज़्तिरारी हालत। इज़्तिरारी हालत कहते हैं ये नॉर्मल रूलिंग नहीं है, एक्सेप्शनल या स्पेशल रूलिंग है। इसी तरह अबॉर्शन का मामला है। अगर अबॉर्शन में मेडिकल डॉक्टर ये कह देता है कि अगर अबॉर्शन ना किया गया तो औरत की जान को नुकसान पहुंच सकता है, वो मर सकती है, डैमेज हो सकती है, तो ऐसी सूरत में अबॉर्शन उलामा इजाजत देते हैं कि किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर टाइम से पहले अबॉर्शन करने के हवाले से भी मेडिकल इशू या हेल्थ इशू आ जाता है, तो इस पे भी स्कॉलर्स की रूलिंग मौजूद है। वो ये कहते हैं कि ये मेडिकल डॉक्टर आपको बताएगा क्या ये हो सकता है कि नहीं। अब अमेरिका के मामले के अंदर इशू ये है कि अमेरिकन में अबॉर्शन के डिमांड की बेस हेल्थ इशू नहीं है, फाइनेंशियल इशू है या सोशल इशू है। यानी मिसाल के तौर पर इस्लाम जब अबॉर्शन के ऊपर कोई स्टांस दे रहा है तो वो इंडिविजुअल्स को देख रहा है। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी है,
اس کے ساتھ مسئلہ ہے تو میرے لیے سیپریٹ رولنگ ہوگی, آپ کے لیے رولنگ سیپریٹ ہوگی. اگر آپ کی بیوی ہیلدی ہے اور وہ بچے کو جنم دے سکتی ہے تو تب آپ کے لیے حرام ہو جائے گا, میرے لیے حلال ہوگا, میری میڈیکل ایشو ہے انڈیویجولس کو. whereas امریکہ میں جو لا کو چیز ٹریگل کر رہی ہے, اگر آپ پریزیڈینشیل ڈیبیٹس کو دیکھیں گے یا ان کی نیوز کو دیکھیں گے تو وہاں جو عورتیں نکل کر سامنے آئی ہیں ان کے فائنینشیل ایشوز ہیں اور سوشل ایشوز ہیں. ان بنیادوں کے اوپر بالکل ابارشن کرنا حرام ہے, اسلام کبھی الاؤ نہیں کرتا. ان بنیادوں کے اوپر مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ میں فائنینشلی سٹیبل نہیں ہوں تو اب میں ابارشن کرنا چاہ رہی ہوں, یہ اس کو کنسیو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا, کنسیو کرنے کے بعد نہیں. کنسیو کرنے سے پہلے جو سیفٹی پریکاشنز ہیں اسلام ان کی اجازت دیتا ہے. حدیث موجود ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فرماتے ہیں نحن نعزل والقرآن ينزل, ہم اعزال کیا کرتے تھے. اعزال کہتے ہیں امیشن کے یا ایجیکولیشن کے ٹائم پر اپنے پینس کو جو یوٹرس ہے اس سے سائڈ پہ کر دینا, نکال دینا, تاکہ بچہ کنسیو نہ ہو سکے, زائگوٹ نہ بن سکے, پریگننسی نہ ہو سکے. اسی طریقے سے سیفٹی پریکاشنز اور کئی مل جاتے ہیں. تو ایسی چیزیں کرنے کی اجازت موجود ہے, مگر ساتھ کچھ احادیث ایسی موجود ہیں جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یاد رکھو جس جان کو اللہ نے پیدا کرنا ہے وہ دنیا میں آ کے رہے گی. لہذا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کنسیو ہونے سے پہلے آپ نے فیصلہ لینا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی رولنگ ڈیفرنٹ ہو جائے گی. اب اس میں علماء آگے ڈسکس کرتے ہیں آیا ایسی صورت میں اگر کوئی ابارشن کرتا ہے جس میں کوئی میڈیکل لائف تھریٹننگ سچویشن نہیں ہے تو اس کا حکم کیا ہے. اس میں پھر اسکالرز میں آگے بحث چلی کہ اگر ایسی صورت میں کوئی ابارشن کرے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی مرڈر کیا ہے, آیا اس کو سزا ملے گی نہیں ملے گی. اس میں پھر اسکالرز کے دو فیت ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کے طور پر, قصاص کے طور پر سزا نہیں ملے گی بلکہ گناہ کے طور پر تعزیر لگائی جائے گی. اس شریعت کے اندر اس کی ایکسپلسٹ قسم کی یا اسپیسیفک قسم کی کوئی سزا موجود نہیں ہے, تو لہذا تعزیر دی جائے گی لوگوں کو اس چیز سے روکنے کے لیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق, اپنی اولادوں کو افلاس کے یعنی بھوک کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے قتل مت کرو. قرآن میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم, ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں. اور ایک آیت میں تقدیم و تاخیر کے اصول پر مسئلہ سمجھایا گیا کہ نحن نرزقہم وإیاکم, کہ پہلے ان کا ذکر کیا گیا کہ اللہ ان کا رزق لکھتا ہے تبھی ان کو جنم آنے لگتا ہے. تو لہذا یہ ساری چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے. امریکہ کا کیس ہو یا یورپ کا, ابارشن کے حوالے سے جو پالیسی یا جو کیمپینز چل رہی ہیں وہ بالکل ان اسلامک ہیں, ان ہیومن ہیں, illogical ہیں, irrational ہیں اور illegal ہیں. ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے جس وجہ سے وہ یہ معاملہ کرتے ہوں. لہذا یہ قتل کے مترادف ہے. یہی وجہ ہے کہ لوکیلٹیز جو ہیں, نیٹیوز جو ہیں امریکنز, وہ اس بل کے خلاف ہیں. وہ جو کنزرویٹیوز ہیں یا ایون جو کلاسیکل لبرلز ہیں وہ اس چیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یعنی کئی آوازیں ہیں جو اٹھ رہی ہیں کہ اس کا نقصان ہوگا پاپولیشن ڈکلائن کا, جو دوسرے کئی ترقی یافتہ ممالک میں جیسے کوریا ہے, ساؤتھ کوریا, جاپان ہے اور کئی ممالک ہیں جن کے اندر یہ مسئلہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پاپولیشن ڈکلائن کی وجہ سے جو گورنمنٹ ہے obviously انہوں نے بجٹس تیار کرنے ہوتے ہیں جن میں میڈیکل انشورنس ہوتی ہے, اسی طریقے سے جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کی پینشن ہوتی ہے. لہذا اگر آگے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کی سوشل ویلفیئر کے نام کے اوپر پیسہ بجٹ کے اندر سے جاتا ہے. لہذا ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے بچے پیدا کرنے کم نہیں کیے تو ہم بزرگوں کو پینشن نہیں دے سکیں گے, اور جو ہمارے بیمار لوگ ہیں مڈ ایج میں یا فیمیلز ہیں ان کو ہم میڈیکل انشورنس جو ہے وہ زیادہ نہیں دے سکیں گے, اس میں کٹ لگ جائے گا. لہذا فائنینشیل بیلنس پیدا کرنے کے لیے یا اسٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے اکانومیکل, تو لہذا وہ اس طرح کی پالیسی سامنے لے کر آ رہے ہیں. یہ بالکل بھی اسلامک طور پر الاؤ نہیں ہے. ان کا اپنا رول ہے, ریگولیشن ہے, وہ بنانا چاہتے ہیں, بٹ اسلام کی رولنگ اس پر سمپل ہے. سوائے اس کے کہ کسی کی جان کو خطرہ ہو آپ کسی ایکسٹریم سٹیپ پہ نہیں جا سکتے. بہت شکریہ. لیکن یہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ کچھ لوپس ہے میں بولنا چاہوں گا. ویسے سب سے پہلے تو ایبورشن کو لے کر کے میری بھی کیا کہتے ہیں کوئی کلیئر اسٹینڈ نہیں ہے.
क्लियर स्टैंड इसलिए नहीं है क्योंकि मैं मानता हूँ कि गर्भ में ही शिशु को बेरहमी से मार देना तो बहुत शैतानी हरकत लगती है मुझे। मुझे कोई छोटी-मोटी हरकत नहीं लगती। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर जो है क्या कहते हैं औरत का अगर रेप हुआ है तब क्या? अगर जो है क्या कहते हैं भाई देखो बच्चा पैदा करो ठीक है, लेकिन बच्चे पैदा करने का ये मतलब तो नहीं है कि क्या कहते हैं तुम फिर बच्चे पैदा करते जाओ। फिर बर्थ कंट्रोल भी एक जब मसला बन जाता है। और तीसरा जो है इंसेस्ट इंसेस्ट को लेकर भी मैं थोड़ा सोचता हूँ। वैसे इंसेस्ट तो मेरे ख्याल से सही नहीं है, लेकिन मैं इंसेस्ट को लेकर के भी सोचता हूँ कि जो महिलाएँ इंसेस्ट करके अबॉर्शन करती है। अब इंसेस्ट से मेरा अबॉर्शन से मतलब ये है जैसे जो महिलाएं जो है सोचती है कि अबॉर्शन चलो ऐसे ही कर लो या फिर जो महिलाएं ऐसी ख्यालाती होती है माई बॉडी माई चॉइस। तो ये 2-3 जरा लूप्स आ रहे हैं तुम्हारी हम्म, बात में। तो इस पर क्या इस्लाम सोचेगा? जबरदस्त ध्यान जबरदस्त देना पॉइंट आपने उठाया। एक हम्म, एक रेप है, एक बर्थ कंट्रोल है और एक इंसेस्ट है। ये 3 लूप्स आ रहे हैं यहाँ पे। हम्म। देखो, जो तो अबॉर्शन बर्थ तो है कंट्रोल का शैतानी हरकत, लेकिन अबॉर्शन तो है बहुत भयानक हरकत लगता है, लेकिन फिर भी हम्म ठीक हो गया। नहीं, अच्छा सवाल आपने पूछा है, बल्कि अच्छा किया है। मेरा कोई पॉइंट इसमें अनकवर रह जाता तो उसको आपने डिस्कस कर लिया, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ये जो मुझे अच्छा लगा कि आपने ये चीज मानी है कि अबॉर्शन जो है अगर बिला वजह किया जा रहा है तो शैतानी हरकत, ठीक है। और आपने बेसिकली इसको कहा है कि ये गलत है कि बच्चे को मार देना, तो ये तो एक अच्छी बात है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आ जाते हैं आगे उसकी डिटेल्स में। मैंने जो सूरत हाल रखी, जो उलमा का स्टांस है वो एक सिचुएशन को लेके है। वो सिचुएशन ये है कि एक औरत की लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, ऐसी सूरत में औरत को बचाने के लिए मामला किया जा सकता है। इसमें डॉक्टर कई दफा ये भी पूछ रहे, ये इजाफी एक चीज मैं बताने लगा हूं, फिर मैं वापस आऊंगा। कई दफा ये भी सवाल उठता है कि अगर औरत को बचाएंगे तो बच्चा मर जाएगा, बच्चे को बचाएंगे तो औरत मर जाएगी। तो इसमें उलमा कहते हैं कि अबॉर्शन के टाइम पर या डिलीवरी के टाइम के ऊपर क्या मामला किया जा सकता है। तो उस पे लोगों की राय यही होती है कि माँ को बचाना चाहिए, वो कि वो उसके बाद माँ ना बन सके तो अडॉप्शन का ऑप्शन होता है, या आप अल्लाह के यहाँ उम्मीद रख सकते हैं, या उस इंसान को बचाएं जिसके रिश्ते हैं, जिसके हुकूक हैं, जिसकी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि पीछे भी कुछ हुकूक होते हैं। बच्चा तो भी नया आया है, तो बच्चा जब पैदा होगा वो बिन माँ के होगा, तो ऑब्वियसली वो चीज उसको केयर वैसे भी नहीं मिल सकेगी। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उसकी जिंदगी को खत्म करके एक जिंदगी को बचाया जा सकता है। अब वापस आ जाते हैं पॉइंट के ऊपर। ये जो मामला है रेप का, रेप हो जाना और इसी तरीके से इंसेस्ट के वाकयात के ऊपर आपने बात की है, तो ये याद रखना है, और रेप, बर्थ कंट्रोल 3 बर्थ चीजें। कंट्रोल तो, बर्थ बर्थ कंट्रोल कंट्रोल तो है, एक्सक्लूड है। बर्थ कंट्रोल तो इसमें एक्सक्लूड है, मैंने पहले उसको डिस्कस कर दिया है। उसको मैंने बोला है एजैकुलेशन के टाइम के ऊपर आपने पहले प्रिकॉशन करने हैं, वंस कंसीव हो गया है उसके बाद नहीं, इस्लाम की रूलिंग है। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि पहले से ही सोच के रखो कैसे क्या मतलब आगे चाइल्ड पॉलिसी रखनी है अपनी। चलो ये ठीक चीज है, है, यानी बर्थ ठीक कंट्रोल है, में अबॉर्शन ठीक है, काउंट ठीक। नहीं होगा, क्योंकि बर्थ कंट्रोल में जो हुँ, सेफ्टी प्रिकॉशन आएगा वो एजाल आएगा, जो हदीस के अंदर आया है, साहबा ने बयान किया है ठीक, ठीक, कि ठीक। वो उसे कहते हैं एजैकुलेशन के टाइम पर आपने कॉन्डम यूज कर लिया या एजैकुलेशन के टाइम पे आपने बाहर निकाल दिया। तो एक तो बर्थ कंट्रोल के ऊपर सिर्फ आपके पास ये ऑप्शन है, उसके बाद वंस कंसीव हो गया फिर आपके पास ऑप्शंस खत्म हो जाती हैं। अब रह गए दो मसले, ठीक है। एक रह गया इंसेस्ट का मामला और दूसरा रह गया और रेप का रेप रेप का का, मामला। हाँ, इसमें ठीक है। पहले आ जाते हैं इंसेस्ट के मामले के ऊपर। इंसेस्ट अकॉर्डिंग टू इस्लाम इटसेल्फ इज अ मेजर क्राइम, कबीरा गुनाह है, और इसकी सजा है मौत, ठीक है, इसकी सजा है मौत। सुनन इब्ने माजा के अंदर रवायत है किताबुल हुदूद के अंदर कि जिसने किसी महरम के साथ इंटरकोर्स किया या निकाह भी किया, निकाह भी, उसकी सजा हद मौत है। ये सुनन इब्ने माजा के अंदर है। अब इंसेस्ट वाले लोग जब हाँ, पकड़े जाते हैं तो ये आपने याद रखना है कि इस्लामिक रूलिंग के मुताबिक उनकी सजा है सजाए मौत, ठीक हो गया। अब दूसरी सिचुएशन ये निकलती है कि मान लो जिन लोगों ने इंसेस्ट किया है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जो जना किया है, उस जना की सूरत में पता देर से चला है, उतनी देर में प्रेग्नेंट वो लड़की हो चुकी हुई है। इसमें उलमा की दो रूलिंग्स हैं अगेन। कुछ ये कहते हैं चूंकि वो इंसेस्ट की वजह से है और उनकी सजा कत्ल है, लिहाजा उसका भी खात्मा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बाद में आने वाले लोगों के लिए आर बन जाएगा, उस फैमिली के लिए। अब ये समाज के लिए उनकी अपनी रूलिंग है, आप इससे एग्री करते हो नहीं करते हो, आपकी मर्जी। दूसरी रूलिंग है, उस वो पीछे हदीस की बेस भी रखती है।
وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، لہذا اس بچے کے پیدا ہونے تک اس عورت کو زندہ رکھا جائے گا۔ حدیث ہے، ایک عورت آتی ہے اللہ کے رسول کے پاس، آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کریں، طاہر نہیں، مجھے پاک کریں۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کیا گناہ کیا تم نے؟ اس نے کہا مجھ سے یہ زنا ہو گیا، وہبچار ہو گیا، اور پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تم واپس چلی جاؤ جب تک کہ یہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اب اگر ان چیزوں کے اوپر ابارشن ہوتا تو اسلام کی رولنگ کے مطابق ان کے اوپر ایک سزا بنتی ہے، چونکہ وہ شادی شدہ عورت تھی لہذا اس کو رجم کرنے کی سزا تھی، تو بچہ تو آٹومیٹکلی مر جاتا بیچ میں۔ تو اس سے استدلال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس بچے کو وہ سزا نہیں دی، اور آپ نے کہا کہ جاؤ جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس عورت کی توبہ یا اس کا گلٹ کی ڈیڈیکیشن تھی کہ وہ اللہ سے رجوع چاہتی تھی یا اپنی بہت شرمندہ تھی، تو وہ کافی عرصے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو گود میں اٹھا کے اللہ کے رسول کے پاس آئی اور آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی گود میں بچہ دیکھا تو اللہ کے رسول نے کہا تمہیں پاک کر دوں گا، اس بچے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جب تک یہ بچہ اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں شروع کرتا تب آنا، تب تمہیں پاک کروں گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے تھوڑا نرمی فرما رہے تھے کہ شاید یہ عورت کو پتا چل گیا ہے کہ اس نے اتنی توبہ کی ہے تو یہ اب گزارے اپنی زندگی، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہوگا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر آپ اندازہ کریں کہ اس عورت کا خلوص چیک کریں کہ وہ 2 سال یا 3 سال کے بعد وہ بچہ اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا پکڑ کے کھا رہا اور اپنی گود میں اٹھا کر اس بچے کو لے کر آئی، تب اللہ کے رسول نے اس کو پاک کیا، اور وہ بچہ جو ہے پھر ظاہری بات ہے کسی کی ذمہ داری بنا، یا اس بچے کو کسی نے سنبھالا، مگر اس عورت کے اوپر حد لگی۔ یہاں سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ جو جرم کی سزا ہے وہ ماں باپ جس نے کیا ہے اس کو ملے گی، نہ کہ ان کے بچے کو۔ تو ایسی صورت میں بھی ابارشن نہیں ہوگا اسلامک لا کے مطابق، انسیسٹ کی صورت میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ استدلال ہے، یعنی ایک ہے رولنگ، دونوں رولنگ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ کچھ کہتے ہیں سزا کے ساتھ ان کو دفن کر دیا جائے کیونکہ بعد والوں کے لیے آر نہ بنے اور تانا نہ بنے فیملی کے لیے، اگر بعض یہ استدلال کرتے ہیں، اور میری نظر کے اندر یہ سٹرونگ ہے، یہ جو حدیث والا استدلال ہے یہ سٹرونگ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ اللہ کے رسول کا عمل اس سے ملتا ہے اور اس بچے کا قصور بھی نہیں ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ۔ اسی لیے میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں، کچھ لوگ عام طور پر بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ ولد الحرام ہے یا ولد الزنا ہے یا یہ حرام زادہ ہے، اس طرح جملہ بولتے ہیں۔ مجھے اس چیز پہ دکھ ہوتا ہے کہ اس اولاد کا، اس بچے کا قصور ہے، اس نے کہا تھا کہ مجھے بغیر نکاح کے پیدا کرو، اس نے تو نہیں کہا تھا۔ تو حرام کا باپ اور حرام کی ماں ہونے چاہیے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ نیچرل طریقے سے پیدا ہوا ہے جیسے کوئی بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس بچے کو حرام زادہ یا اس بچے کو باسٹرڈ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اس مرد اور عورت کو باسٹرڈ بولنا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ حرام کے طریقے سے اس بچے کو جنم دیا۔ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بچہ اتنا ہی معصوم ہے جتنا نکاح سے پیدا ہونے والا بچہ معصوم ہوتا ہے۔ اس بچے کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے نکاح سے پیدا ہونے والے بچے کے حقوق ہونے چاہیے۔ اس کو بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا اس نکاح سے پیدا ہونے والے بچے کو حق حاصل ہے۔ اب آ جاتے ہیں ریپ کی طرف۔ ریپ کے معاملے کے اندر ابارشن کرنا اس لیے بھی رک جانا چاہیے کیونکہ وہ پریگنینسی یا وہ ڈی این اے اگر ثابت نہیں ہو پاتا وہ چیزیں، تو پھر آپ اس بچے کو کس کھاتے کے اندر ڈالو گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اب اس میں یعنی میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، اس میں نے کسی اسکالر کی کوئی رائے نہیں دیکھی، میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ مثال کے طور پر اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر چلیں یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ ایسی ایج کے اندر ہے جس میں زیادہ ٹائم نہیں گزرا تو میڈیکلی دیکھ کر کیا جا سکتا ہے کہ اس عورت کو نیا چانس ملنا چاہیے زندگی شروع کرنے کا جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے۔ مگر اگر کیس چلتے چلتے اتنی دیر ہو گئی ہے، اس جگہ پر پہنچ چکا ہوا ہے معاملہ کہ اب اس بچے کو ابارٹ کرنا یہ اٹس لائک اے مرڈر، یا یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوگا اتنے عرصے بعد، تو لہذا اس بچے کو جینے کا حق ہے۔ اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسا ماحول پیدا کرے کہ اس عورت کو نئی زندگی شروع کرنے کا موقع ملے، وہ علاقہ چینج کر دے،
نئی جگہ پر چلی جائے، نہیں جو جس علاقے کے اندر رہ رہی ہے اس علاقے کے اندر لوگوں کو اتنا میچور یا اتنا ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ اس کو سپورٹ کریں، اس کو سیکیور کریں، اس کی عزت کریں، کیونکہ جو ریپ کی وکٹم ہوتی ہے اس کا قصور نہیں ہوتا، جس نے اس کے ساتھ ریپ کیا ہوتا ہے اس کا قصور ہوتا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ میری رائے ہے۔ ستیہ بھائی اس کے اوپر اگر آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں، میں نے کرسٹل کلیئر کر کے 3-4 چیزیں ہیں ان کو ڈیٹیل کے اندر رکھ دیا، باقی آپ کی مرضی میرا بھائی۔ اور واللہ عالم بالصواب، یعنی یہ میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں، باٹم لائن نہیں ہے، میں بہت سی جگہ پر ہو سکتا ہے غلط ہوں، اس لیے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں نا، اس کو ایک سٹانس کے طور پر یا ایک رائے کے طور پر لیں۔ یاد رکھیں میں بہت سی چیزوں میں جو میں نے آرگومنٹ پیش کیا، اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے، دلیل کی روشنی میں لگ رہا ہے، تو آپ اس کو دوبارہ چیک کر کے اس کو مزید ویریفائی کرنا، ٹھیک ہے نا؟ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی پراپر انٹیلیجنٹ کوئی اسکالر ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بہتر دلائل کی روشنی کے اندر زیادہ بہتر بات کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس کو حتمی چیز نہ سمجھنا۔ یہاں پر ایک چیز سمجھنی ہے، زندگی موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا کوئی اس سے استدلال کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جس کا ابورشن کر رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو وہ جی جاتا۔ یہ حکمت نہیں ہے اس کے پیچھے، حکمت یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ تم نہیں کرو، بلکہ اللہ کے احکامات اور دین کی روشنی میں اس کو سمجھو، کبھی بھی اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لو۔ یہ مراد تھی اس سے، یہی وجہ ہے کہ سوسائڈ حرام ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ جس جان کو چاہتا ہے وہی زندہ رہتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کبھی اپنے آپ کو مار نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، تو کوئی انسان جو ہے وہ اس کو پھر پکڑا کیوں جاتا ہے کسی جرم کے اوپر؟ کل قیامت کے دن سوسائڈ کا جرم کیوں ملے گا اسے؟ وہ تو کل کو کہہ سکتا ہے اللہ میں تو تیری اجازت کے بغیر مار ہی نہیں سکتا تھا، میں تو یہ مطلب سمجھا تھا، لہذا مجھے سوسائڈ کی سزا کیوں مل رہی ہے؟ مارا ہی تو نے ہے مجھے، میں نے تو سوسائڈ کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہو سکتی تھی، مگر یہ فہم غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو کوئی انسان کوئی کام کر پاتا ہے۔ اجازت یا مشیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رضا بھی اس میں شامل ہے، نہیں، چونکہ اللہ نے انسان کو فری ول دی ہوئی ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اس کا نتیجہ اچھا نکلے یا برا نکلے اس کا ذمہ دار انسان ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ۔ تو اسی لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے زندگی کے معاملے کے اندر، سوسائڈ کے حوالے سے یا یہ چیزیں۔ اس انسان کو اپنی زندگی جینے کا حق حاصل ہے اور اس کو پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ جینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو بچہ آ رہا ہے وہ واقعی اس چیز کے ساتھ ہے کہ اگر ایک انسان ہے وہ پورے خلوص اور پوری نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ آسانی ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو اس دنیا کے اندر اگر پیدا کر رہا ہے یا وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو سنبھالنے کا بھی انشاءاللہ اس کو توفیق مل جائے گی، یا پھر وہ پہلے اپنا معاملہ نہ کرے۔ ویسٹ کے لبرل لوگ ہی سوچیں کہ اگر ابورشن کو اس حد تک پروموٹ کیا جائے تو کتنے کتنے کریٹو اور انوویٹر سے آپ محروم رہ جائیں گے، کتنا ٹیلنٹ جو ہے اس سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ لبرل جو ہیں وہ ایک لبرل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا،